بورنیو ہے نا، بورنیو آپ کا، یہ بورنیو کس علاقے میں واقع ہے؟ سارا جزیروں والا جو ملک ہے، برازیل، برازیل، یہ جو جزیرے والے حصے ہیں اس کے، میں وہاں رہتا ہوں، 10 سال کے بعد، 10 سال بعد، اچھا میرے پاس ایک گھر ہے، میں ایک بکھیرا ہوں، ایک چھوٹی سی کشتی ہے میری، میں اس سے مچھلیاں پکڑتا ہوں، شہر میں جا کر بیچتا ہوں، اس سے اجرت لے کر آتا ہوں، پیسے لے کر آتا ہوں، اور پیسے لے کر آنے کے بعد جو ہے نا باہر مطلب اپنے گھر میں وہ گزر بسر ان پیسوں سے کھانے پینے کے معاملات کرتے ہیں، تو میں نے ایک جھونپڑی اپنی بنا رکھی ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے۔ شادی کرنے کے تقریباً 8-10 سال کے بعد ایک اولاد ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو باقاعدہ اس اولاد کی پیدائش کے دوسرے دن وہ بچہ مر گیا، دوسرے دن ہی مر گیا۔ میں انتہائی دل شکستگی کے عالم کے اندر بیٹھا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں یار مجھے ہے ہی کیا میرے پلے، میرا عالیشان گھر نہیں جیسے لوگوں کے، میرے پاس اچھی کشتی نہیں ہے، بوٹ نہیں ہے، باقاعدہ بوٹ جس کو کہی جاتی ہے کہ جس سے صحیح معنوں میں ماہی گیری ہوتی ہے، بڑی بوٹ نہیں ہے میرے پاس، ایک عام سی کشتی ہے جو چپو چلا کے چلتی ہے۔ میں مچھلیوں کو ڈیلی پکڑتا ہوں، جا کر بیچتا ہوں، لے کر آتا ہوں، ذرا بیوی کو پال رہا ہوں، اب خود کو پال رہا ہوں، اولاد کی ایک خواہش تھی، کچھ بھی پلنے نہیں تھا کہ چلو اولاد ہو جاتی، 8 سال بعد اولاد جا کے ہوئی تو دوسرے دن مر گئی۔ کیا ظلم ہے اللہ کا، نعوذ باللہ، کیا ظلم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، سمجھنا تھا بات۔ اگلے دن صبح سیلاب آیا، اور سیلاب کے نتیجے کے اندر باقاعدہ اس علاقے کی جھونپڑیاں بہ گئی، لوگ بہ گئے، تاریں، اشیاء، کشتیاں، فلانا ڈنگا، وہ سب بہ گیا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے گھرانے بہ گئے، ایک بندے کے 5-5، 6-6، 8-8 بچے تھے، سب بہ گئے، بیاروں میں بغیر کھڑا، کوئی بچہ 10 سال کا تھا، کوئی بچہ 12 سال کا تھا، کوئی بچہ 9 سال کا تھا، کوئی بچہ 8 سال کا، سب بہ گئے۔ اس کے 10 سال 12 سال بہ گئے، میرا 2 دن کا بچہ بہ گیا۔ میں بیٹھ کر اللہ کو ظالم کہہ رہا تھا، وہ وہاں کھڑا ہو کر نہیں بول رہا، سب کچھ بہ گیا اور وہ نہیں بول رہا، تو ثابت کیا ہوا؟ اصل ظالم تو میں تھا نا، کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، مجھے اس وقت بڑا گھر نہیں دیا جب سیلاب سے بہتا تھا، مجھے اس وقت اولاد نہیں دی کہ کندھوں پہ بٹھا کر بھی میرا تیرنا مشکل ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ خیر تھی، اور اس نے کیا سمجھا اسے؟ شر، ظلم، یہ تو بھلائی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان صحیح طرح نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیا سمجھا؟ وہ مجھے، میرے اوپر ظلم ہو گیا، مجھے تو نقصان ہو گیا، مجھے تو شر، اللہ نے تو مجھے ہر طرح میری قسمت ہی موڑ دی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا اللہ کے ہر کام میں بندے کے لیے بھلائی، جس کو بندہ شر سمجھتا ہے وہ بندے کے لیے بھی بھلائی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے یہاں فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا، ذرا تو اپنے ارد گرد دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی سوار کو نہ دیکھے، تم میں سے کوئی شخص بھی سوار کو نہ دیکھے، اسے دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں ایک لہیم شہیم اور بڑی سی اور خوبصورت چمکدار سی گاڑی کے اندر ایک آدمی جا رہا ہے گانے چلاتا ہوا بیچ روڈ کو، اور پڑھاتا لے کے آ رہا ہے گاڑی، جیسے کلیز کا باپ مرا آج جائیداد ملی، پڑھاتا لے کے آ رہا ہے گاڑی۔ تو اب اس صورت کے اندر باقاعدہ آپ دیکھیں ذہن کا یار دیکھو یار ایسے لوگوں کے پاس یہ چیز ہے، کاش میرے پاس، سمجھ بات کیا نہیں؟ گاڑی کو نہ دیکھتے، اپنی بائک کو دیکھ لیتے، اپنی بائک کو، وہ جب اپنی بائک کو دیکھتے تو پھر اس کو دیکھ لیتے جو سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے، کم سے کم میرے پاس بائک تو ہے،
پھر سائیکل والا ایک آدمی وہ دیکھتا ہے وہ ویلنگ کرتا ہو جہاں بائک، جب وہ بیچارہ جو ہے وہ ہل ٹاپ کی چڑھائی پہ سائیکل ایسے چلا رہا تھا، وہ تیسرے گیئر میں لے کے جا رہا تھا. اب بیچارے کے دل میں خیال آ رہا ہے، دل میں یہ خیال آ رہا ہے اس بات کا، یار دیکھو اگر میرے پاس بائک ہوتی تو مجھے یہ اتنی پریشانی. لیکن وہ ذرا دیکھو اسی کے پیچھے ایک پیدل چڑھتا ہوا اوپر آ رہا ہے، پیدل چڑھتا ہوا، اس کے پاس سائیکل نہیں ہے لیکن اس کے پاس سائیکل. اب جو پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے وہ سائیکل پہ جا لے کے دیکھے گا ٹرنگ ٹرنگ، تو دیکھے گا دیکھو یار مزے سے چلا گیا سائیکل. میرے پاس ہوتی تو مجھے پیدل جانا پڑتا. لیکن اسی کے برابر میں وہ جب دیکھے ایک آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے اور اس کی ٹانگیں نہیں ہے، اور بیچارہ وہ ایسے کروٹیں بدل رہا ہے کہ پھٹ رہا ہے، کر رہا ہے بھائی مجھے روڈ پار کرا دے اس کی ٹانگیں، تو اسے دیکھ لے اور اپنوں کو دیکھے کہ میرے پاس ٹانگیں میں چل تو سکتا ہوں، تو بیچارہ چل سکتا. اللہ نے ہر بندے کے ساتھ اس کے اعتبار سے آزمائش ہے اور یہ دیکھا ہے کہ آیا وہ صبر اور شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تقدیر. اور اتنا فائدہ ہے اس میں مسلمانوں کو، اتنا فائدہ ہے جس کی طرح اسلام کا عقیدہ توحید اور عقیدہ تقدیر، یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ مسلمان کا خون ایسے جوش مانگتا ہے. یار واقعی میں اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عقیدے دی. اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، تو اس سے ایک اور عقیدہ بھی بنا، وہ یہ کہ انسان سمیع نہیں ہے، انسان سمیع نہیں ہے، انسان بصیر نہیں ہے، انسان ہے عبد السمیع، انسان ہے عبد البصیر. میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ سمیع کون ہے؟ اللہ. سمیع ہے اللہ سننے والا، اور بصیر ہے اللہ دیکھنا. انسان سمیع و بصیر نہیں. سمجھنے کی بات پہلی بنیادی جنرل بات بالکل سامنے جو نظر آتی ہے، ایسے بالکل سامنے نظر آتی ہے. وہ کیا؟ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں، پتلیاں ہیں، پیدائش اندھا، آنکھیں ہیں، پتلیاں، سب کچھ ہے، اس کی سب کچھ ہے. کیا بھائی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا نظر نہیں آتا؟ نظر نہیں آتا. یعنی کوئی بھی میڈیکلی فالٹ اس کی آنکھوں میں ایسا ہے، اللہ نے وہ فالٹ رکھا ہے اس کی آنکھوں میں جس سے وہ آنکھیں تو اس کی بالکل صحیح ہو، آنکھوں کی جگہ گڑے نہیں پڑے ہوئے اس کی، آنکھیں تو بالکل صحیح ہوگی لیکن وہ دیکھ سکتا نہیں. اب کیا پتہ لگا؟ انسان دیکھے انسان نہ دیکھے کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار. یعنی انسان بصیر نہیں ہے، انسان بصیر نہیں ہے، بصیر اللہ ہے. اللہ انسان کو دکھاتا ہے.